حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر واقعتاً تم حقیقی آزادی کی جنگ لڑنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے دجال اور طاغوت کے قانون کا انکار کرو۔ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یہ اعلان کرو مغرب کی دجالیت، جمہوریت، مغرب کے یہ طاغوتی ہتھ گنڈے، یہ اصل کفر ہے، اصل دجال اور طاغوت کی رائے ہیں، اور اس پہ آ جاؤ۔ میں تو خان کو بھی یہی کہوں گا کہ ایک دفعہ آپ مرنے سے بچ گئے، اب توبہ کر لو اور اس دجالی نظام سے، طاغوتی نظام سے اللہ نے آپ کو موقع دیا، اب اعلان کر دو نظام محمدی کا اور محمد مصطفیٰ کے نظام، کتاب و سنت کے نفاذ کا، تو کیا پتہ زندگی کا۔ اللہ نے ایک موقع دے دیا، شرک بھی چھوڑ دو، پاک پتن کے سجدے بھی چھوڑ دو، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حقیقی معنی پہ آ جاؤ کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ، اور ہر قسم کی حاجت روائی کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اسی پہ آ کے، ویسے ایک بات ہے، اور کوئی بات ہو نہ ہو، اس بندے نے لا الہ الا اللہ بھی یاد کر لیے، آج کل کلمات بھی صحیح پڑھ رہا ہے، اور پھر معنی بھی، بعض معنی بھی ٹھیک کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا تو ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں، اللہ کے سوا کسی سے امید رکھنی نہیں ہے، توجہ ہے۔ لیکن حقیقی آزادی تب ہوگی، یہ تبلے سرنگیا ختم کر دے، یہ جو ساتھ کنجریاں نچا رہا ہے ان کو بھی ختم کر دے، اور یہ جمہوری اس کو بھی ختم کر دے، کہہ دے عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، عدل و انصاف ملتا ہے صرف نظام محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کی ریاست برطانیہ کی جمہوریت پر، مغرب کی جمہوریت پہ مدینہ کی ریاست قائم نہیں ہو سکتی، مدینہ کی ریاست قائم ہو سکتی ہے مدینے والے کے نظام سے، جو مدینے والے نے نظام دیا، جو کتاب و سنت کا نظام ہے، اور تم نے آزما لیا اپنی جمہوریت کو، تم نے آزما لیا اپنی طاغوتی نظام کو، تم نے آزما لیا اپنے دجالی نظام کو، آج تم بھی پریشان ہو، اور یہ اسی کے نتیجے ہیں۔ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کسی کو ننگا کر کے مارا جا رہا ہے، کسی کے بیٹیوں پوتیوں کے سامنے کسی بوڑھے کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، اور کسی کے لیے سیاسی انتقام اس حد تک لیا جا رہا ہے، اور آج ان سے ہے، کل ان سے ہوگا۔ میں کہتا ہوں یہ سب کو سزا مل رہی ہے اجتماعی گناہ کی، اور اجتماعی گناہ یہ ہے کہ پاکستان جس کے لیے بنا تھا وہ مسئلہ تھا لا الہ الا اللہ، لا حاکم الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جب سے پاکستان بنا تم نے پاکستان کے نعرے کی سے بھی غداری کی، پاکستان کے آئین اور قانون سے بھی غداری کی، اس لیے کبھی جو حکمران بھی آئے گا وہ ذلت سے جائے گا اور اللہ اسے ذلیل کر دے گا جب تک اجتماعی توبہ کر کے اصل مسئلے پہ نہیں آتے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اسلامی ریاست پاکستان کو نہیں بناتے، اور پاکستان کی اسمبلی، پاکستان کا قانون، پاکستان کا نظام، پاکستان کا پورا یہ ملکی انصاف، یہ کتاب و سنت کے اصولوں پہ قائم نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لینا، جو جس شکل میں آئے، جس بیانیہ نعرے کے ساتھ آئے، وہ ذلیل ہو کر جائے گا، ذلیل ہو کے مرے گا، کیونکہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی، لاکھوں جانیں وہ قربان ہوئی، عزتیں قربان ہوئی، وہ اسی لیے ہوئی تھی کہ ہم الگ بیٹھ کے انگریز کی کالونی بن جائے، طاغوت کی کالونی بن جائے،
اس لیے پاکستان حاصل ہوا تھا کہ ہم یہاں پر اسی طاغوت کے پجاری بنے، دجال کے پجاری بنے؟ نہیں، انصاف تب قائم ہوگا جب پاکستان کے تخت پہ دین محمد مصطفیٰ کا قانون ہوگا اور طاغوت اور دجال کے قانون کا انکار ہوگا۔ آج تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا، جی ہم جہاد کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جی میں بلا شہید ہو گیا۔ شہادت ایسی آسان ہے، طاغوت کے لیے جو مرے وہ شہید پھر نہ رہے، جو دجالی قانون کے لیے مرے وہ شہید پھر نار ہے، وہ قرآنی شہید نہیں اور وہ محمدی شہید بھی نہیں۔